السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امداد حسین بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، فی امان اللہ. جی، یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا. ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے، مثلا مٹی، زمین، یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں. دو شرط ہے، کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو، تو اس پہ سجدہ صحیح ہے. بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. آپ لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں. آپ جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے، فرش ہے، چادر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں، وہ ایک خاک کربلا ہے. اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے تو خاک کربلا نہیں ہے کہ دوسری کوئی مٹی ہے تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا. اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں، وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اور لکڑیاں وغیرہ. السلام علیکم. سجدگاہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے. لہٰذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے، چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے، جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر، وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے. اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں ایسے سجدگاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے.